جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا، جنگ نہروان، تو مالک اشتر چند جنگی قیدی لے کر نا امیر کائنات کی خدمت میں، آپ کے میزبانوں میں میرا بھی نام شامل ہے، میں آپ کا شکر گزار، اس عزاداری میں آپ نے حصہ، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ تھوڑا سا لمحات ہے میرے بعد میرے بھائی جان تشریف فرمائے ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ پوری کریں گے تھوڑی سی، پھر بات آسان ہے۔ سورہ مبارکہ ہے، بسم اللہ بھائی جان، سورہ مبارکہ ہے بنی اسرائیل کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، توجہ پوری، میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت بات لٹا جاؤں۔ قرآن کے بارے میں ہی اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، قرآن کے بارے میں ہی آیت اکثر شیعہ مومنین کو یاد ہوتی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ترجمے کی حقیقت کو سمجھ کے بول پڑا میرا خریدار، پورے اسی 10-15-20 منٹ میں میرا خریدار وہی ہوگا۔ جو ترجمے کی حقانیت تک نہ پہنچ سکا وہ بیٹھا عبادت کرے، میں اس کو لے بھی دعا کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی زمین پہ نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ وہ ہاتھ جو بلند ہو جائے وہ ہاتھ کمال ہوتا ہے، جو ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہو جائے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کو کتنے سلام کروں؟ جی 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 آخری حلالی بولے مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گزارا ہوگا ہوگا، گزارا ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن میں ایک شفا بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے۔ ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے دل کرتا ہے میں سب کچھ لٹا جاؤں، کیونکہ عظیم مجمع ہے اٹک کا، میں پوری اٹک کی دھرتی کا قائل ہوں، جہاں پورے ملک میں یہاں بات کی قیمت مل جاتی ہے، اس لیے بات کروں، قیمت مجھے ضرور دینا تاکہ میرا دل دکھ نہ جائے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن صرف ایک طبقے کے لیے۔ بھائی جان آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے یہ بات کی قیمت مجھے ملنی چاہیے، آپ گارنٹی دیں۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں ہر سب شفا بھی ہے، لیکن ایک طبقے کے لیے، صرف مومنین کو۔ وہ کہتا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم میرے قریب مت بھٹکے، اسے سوائے گھاٹے کے، خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو ہاتھ اس جملے پر بلند نہ ہوا وہ گھر میں جا کر ہاتھ پہ قرآن رکھ کر اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگے۔ کون سا ظلم میرے ہاتھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ میرا ہاتھ سلطان کربلا کو سلام نہیں کر سکا؟ اور جہاں جہاں تک محمد کی اٹک والوں رسالت ہے، وہاں وہاں تک قرآن کا اعجاز ہے، عالمین پہ معجزہ ہے محمد کا قرآن، لیکن وہ شفا ایک فرقے کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی کو شفا نہیں، مشرک کو شفا نہیں، کافر کو شفا نہیں۔ یا سر چاہ یا منہ پھیر کے بیٹھ، جا کربلا کی دھرتی پر منظر جا کے دیکھ، اتنا بڑا بورڈ لگا رکھا ہے اکبر کے بابا نے۔ حسین کہتا زمانے والوں جو چیز قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں چویا وہ ہاتھ ہے ہی نہیں، جس نہیں بولیا وہ زبان ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سلام کروں سے، کتنے سلام کروں؟ جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے کرے حیدری۔ دعا کرنا بھجن سلام، آپ کا ہاتھ پوری دنیا کی داد ہے۔ حلالی بولے حلالی حیدری۔ حسین نے بورڈ لگا رکھا ہے کربلا کی دھرتی پر۔ حسین کہتا جو چیز تم قرآن میں ڈھونڈتے ہو وہ میں نے مٹی میں گھول کے رکھ دی ہے۔ خاک شفا کیا ہے؟ کیا ہے خاک شفا؟ تمہیں پتا ہے تمہارے چھٹے صادق امام کا فرمان ہے، اتنی بڑی بات ہے، 5
5 बुजुर्ग भी मुझे दुआ दे दे, पूरा पिंडाल इस बात पे दाद नहीं देगा, मेरा दिल कह रहा है। दे दोगे तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, मैं फौरन एहसान का बदला दे दूंगा। तुम्हारे सादिक इमाम फरमाते जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो ना, उसे दादा की, ताया की, फुफ्फा की, नाना की घुट्टी छुट्टी ना डाला करो। बच्चे का जरासीम और है, बुजुर्ग के जरासीम और है। सरकार फरमाते खाके शिफा और नहर अलकमा का पानी मिला के बच्चे के दहन में पहली खुराक डालो, फायदा क्या होगा? फरमाते गारंटी है सादिक इमाम की, वो बच्चा सारी जिंदगी ना हुसैन को सोचेगा ना अली को भौंकेगा। हलाली हलाली बोले हैदरी। ये जो हाथ बुलंद हो गए, ये हाथ मोहताज नहीं होता। ये जो हाथ अली को सलाम करे वो हाथ मोहताज नहीं होता। हैदरी। कितने सलाम करूं आपकी जहानत को, कितने सलाम करूं इस कौम को। ऐसी कौम कहां पैदा होगी यार भाईजान, ऐसी कौम कहां मिलेगी? ये खाके शिफा का असर है। मलंग जी दुआ करना, सैयद बाबा चांद शाह जी, हाय साहब, सरदार साहब, मालिक तोरे पुत्र की जिंदगी करे, इस तो ज्यादा इस्ता होने, ये घर आबाद रहे है ना। हुसैन को सोचेगा ना मुर्तजा को भौंकेगा। ये खाके शिफा की तासीर है। टाइम थोड़ा जी को नारा जमा रहे थे, मेहरबानी करे जे मेहरबानी। जागना जागना जागना। लम्हात महदूद है, मैं चाहता हूं मैं ज्यादा बातें कर जो महदूद वक्त में। 73 फिरके का जामिन हूं सरदार साहब, 73 फिरके का जामिन हूं। ये हदीस ना मिले मुझे फोन करो। मुल्क के ये इंटरनेट पे कंप्यूटर पे लाइव मजलिस जा रही होगी, ये थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अकबर साहब इसे इंटरनेट पे डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज है, अगर किताब में ये हदीस ना हो, मेरी जबान काट के जहां मर्जी फेंक दो, कुत्तों को फेंको, क्या फायदा हो जबान का जो मिंबर शब्बीर पे झूठ बोले। अगर हो तो अपने हलाली होने का सबूत देना। सरकार मुस्तफा फरमाते मन अकलतीन व माता, जो बंदा मट्टी खाए और मर जाए उस पे जनाजा पढ़ना हराम। एक दो तीन चार पांच, काफी टेक बन गई मेरी, काफी टेक बन गई है। इतनी बड़ी बात कराची में दाद नहीं मिली, सही नहीं मिली कराची में दाद, रोहतक में मिल गई है। जो बंदा मट्टी खाए और मर जाए उस पे जनाजा पढ़ना हराम। क्यों? क्यों हराम? क्यों हराम? सरकार फरमाते चूंकि आदम बना है मट्टी से। कौन बोला है जी पहले यहां से? उसे मैं जन्नत तक वाहवा करूं, जो चुप कर गए हो तुम अपना इलाज करो समाज का, मैं क्या करूं? आदम बना है मट्टी से, मट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त। कीमती बात कीमती लोगों के सामने बोली लगा दी है जाफर जतोई ने। खुदा जाने हुसैनियत का खरीदार कौन है, यहाँ पर तमाशाई कौन है, यहाँ पर कौन कौन किस नीयत से बैठा है, पता जानी किस दिल में मेरे मुर्शिद हुसैन के बसने का अंदाज क्या है, कैसे करवटें ले रहा है सुल्तान करबला। जागना। मोहम्मद फरमाते जो बंदा मट्टी खा के मर जाए उस पर जनाजा हराम है। सादिक मौला फरमाते हैं जो खा के शिफा चख के मर जाए उस पे जहन्नम हराम है। हाथ नहीं चवियाते है ही नहीं, जरा हाथ हुसैन नु सलाम ना करे रोटी की में खांदा है। जीवा पाए हलाली उच्चा बोला है हैदरी। जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। कम से कम 5 साल हो गए मुझे तुम्हारे इलाके में तुम्हारी नौकरी करते हुए। मैं झोली उठा के समझो कि हुसैन का जाकिर होने की हैसियत से, जाफर जतोई होने की कोई हैसियत नहीं, हुसैन के जाकिर होने की हैसियत से मैं जनाब से भीख मांग रहा हूं इस जुमले की। मेरी 5 साल की मेहनत का सिला खुदा का वास्ता इसी 1-3 लफ्जों में दे दो, मैं जन्नत तक जनाब को वाह वाह करता जाऊंगा। दुआ दे दो, दाद दे दो, ये जनाब की मर्जी है। करबला की मट्टी खाना हराम नहीं, बाकी पूरी जमीन की कहीं की मट्टी खाना हराम है। पता चला पूरी जमीन की मट्टी आदम की तखलीक में है। ना 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 अटक वाला ना, हाथ नीचे ना करना, खुदा का वास्ता मैं
دے مجھے. میں نے مانگی ہے 5 سال کی محنت. کوئی ہے جو ہاتھ دے دعا مجھے؟ کوئی ہے جو قیمت دے؟ حیدری. کون کون سے بندے داد دے رہے ہیں سرکار؟ کیسے عظیم عظیم لوگ، بڑے بڑے سردار بندے داد دے رہے ہیں جی. جی 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 گل نہ بدلے جائے، نہ بدلے جائے گل، اس کی لائن ٹوٹ جائے گی. یہ لائن ٹوٹ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اگر کربلا کی مٹی ہے سید بابا جی، سید ہو، دیتے ہو گارنٹی؟ حسن بھائی میں کیا کروں، میں کس سے گارنٹی لوں؟ اتنی بڑی بات ہے جس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں. نہ دینا قیمت ہے ہی نہیں، بنتی نہیں. آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت. موسیٰ سے اللہ کہہ رہے سورۃ طٰہٰ میں فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. موسیٰ جوتی اتار. ہاتھ نہیں ہے میرے خیال ہے. تھک گیا ہے کشکول خیرات والا. کتنی دیر حسین سے بندہ مانگ سکتا ہے؟ زمین و آسمان کو جھولی بنا کے بھی میں نے کربلا میں حسین کے سامنے دیکھا ہے. جھولی چھوٹی ہے، خیرات حسین کی بہت زیادہ ہے. کافر کہنا ہے بسم اللہ، مشرک کہنا ہے بسم اللہ، غالی کہنا ہے بسم اللہ، نصیری کہنا ہے بسم اللہ. آج جعفر جو تو ایمان کا سودا کرنے لگا ہے سید، یہ ایمان جس نے بچانا ہے کانوں میں انگلیاں دے، ورنہ میں تو عشق حسین میں چھلانگ لگانے لگا ہوں. تجھے کیا پتہ کربلا کیا ہے؟ تو نے صرف یہی سنا ہے کہ نبی کربلا میں آتے ہیں. مشعل کے انوار الجقین میں رجب البرسی کہتا ہے اور نبی نہیں آتا، اللہ ذات کے اعتبار میں کربلا میں حسین کو ملنے ضرور ہے. جی 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 ایسے تو معلّہ نہیں ہے نا. آپ کی عزتیں ہوں جو حسین کو اٹھ کے بول رہے ہو. یہ جو ہاتھ بلند ہے یہ محتاج ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں چاہیا بد نصیب حیدری. ذات کے اعتبار سے خدا کربلا میں آتا ہے، اس لیے تو معلّہ ہے. جاگنا سمٹ گیا میرا بیان. موسیٰ جوتی اتار. سبحان اللہ جی. تو مقدس وادی میں آ گئے. 3 بیٹے دیے حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے. حسین کی ماں سے کہوں گا اگر بی بی یہ غلط ہے، میرے گھر جانے سے پہلے تینوں مر جانے چاہیے. اتنی بڑی بد دعا اپنے آپ کے دے رہا ہوں، تم بھی میری خالہ کے بیٹے نہیں لگتے. منبر حسین پہ کھڑو اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہوں. ہاتھ نہ چوی، خدا کرے تیرے حد دی خیر ہووے سی گھر جان تک. حسین کی قسم ہے. تیرے صادق امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ نے موسیٰ جیسے نبی سے کہا ننگے پاؤں چل؟ فرمایا کوئی جگہ نہیں تھی، میرے دادے کی جاگیر کربلا تھی. اے ہاتھے کے کشکولے، اے زبانہ نے گھیداری. میرا دادا کی جاگیر. اتنی بڑی داد کے بعد خطیب کا جی چاہتا ہے کہ 5 منٹ چپ کر کھڑا رہ لے، لیکن میں تمہارا وقت ضائع نہیں کر رہا. کربلا تھی. نبیوں کو حکم ہے کہ ننگے پاؤں چلو. جعفر جتوئی واہ واہ کیا بات ہے. اپنے اندر کے خطیب کو میں نے مطمئن کر لیا، چونکہ اتنا مطمئن آپ کر سکیں گے نہیں جتنا میرا جی چاہ رہا تھا. کاظمین میں گیا، مشہد گیا، مکہ، مدینہ، نجف. کہیں حکم میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کسی معصوم کا کہ جب تم مدینے جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. جب تم مکے، جو پچھلے نہیں بولے ہو تم ہو صحیح یہاں پہ، جب مکے جاؤ تو جوتی اتار کے چلو. جب نجف جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. جب مشہد کاظمین جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. صادق امام کہتا ہے جب کربلا میں جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. آئے جعفر جتوئی قوم مار دے گی تجھے، تو اپنے اندر کے خطیب کو خود داد دے کے مطمئن کر لے. تیرے مولا سے پوچھا کہ مولا کربلا میں ننگے پاؤں چلنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا وہ جو تم سنتے ہو نا ذرے ذرے میں خدا ہے، وہ ذرے صرف کربلا کے ہیں. بھائی جان اللہ زندگی کرنے، مولا نظر بد تو محفوظ رکھنے، دھیاں دے پردے امرا جڑا حسین نو سلام کیتا جنا. کس بات کی بولی لگ گئی ہے؟
آخری بات، علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم، مصائب کی دنیا میں اکثرات سے آپ کو نام یاد ہے کیونکہ ان کے حوالے سے مصائب کی کتابیں، خواب نامے محمد مہدی کے بہت زیادہ ہیں۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں منظر عام پہ نہیں ہیں کیونکہ عباسی دور میں شیعت کا نقصان بڑا ہوا ہے۔ اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی کہ پل بن گیا تھا، ساری ضائع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے کتابچی ہیں سید محمد مہدی کے، ان کے خواب زیادہ مشہور ہیں۔ وہ اپنے خواب نامے میں بات لکھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں عالم خواب میں سلطان کربلا کی زیارت ہوئی، حسین کے قدمین کا بوسہ لیا، سجدہ کیا، سلام کیا، چونکہ معصوم کا فرمان ہے ہمارا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ کی کرم نوازی کہ مجھ جیسے کو زیارت کروائی، ملاقات ہو جو گئی آپ کے کرم سے۔ ایک سوال پوچھ لوں، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ وہ بندے نے کیا کہنے کا ہے؟ خدا کی قسم ہے جس پر میں اٹھنے سے اب تک یقین نہیں تھا کہ یہ بندہ مجھے داد نہیں دے گا، اس نے کہہ دیا تو اب میں مطمئن ہو گیا۔ مولا ایک سوال پوچھ لوں، فرمایا پوچھو۔ جاگنا کیا؟ اس نے کہا مولا جب وادی سلام جاتے ہیں نجف تو وہ معصوم کا حکم ہے کہ وادی سلام میں خط کھینچ کے اور لکیریں کہ یہ میری قبر، یہ بابا کی قبر، یہ اماں کی قبر، یہ فلاں مومن کی، یہ فلاں ماتمی کی، یہ فلاں جس جس کا نام یاد آتا جائے، چونکہ معصوم کا حکم ہے کہ وہاں لکیریں کھینچاؤ گے نا تو تم جہاں مرضی دفن ہو جاؤ، اٹھو گے وہیں سے۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی علی کی جاگیر سے مبعوث ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ اٹھنا تو وہیں سے ہے جہاں نبی بنے تھے۔ یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کے جی 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 جی۔ تو خط کھینچو تاکہ وہاں قبر بن جائے۔ یہ جو محمد مہدی نے سوال کیا نا بھائی جان، وہ سوال پہ میں داد دوں گا، آپ نہیں دیں گے، جواب کمال ہے۔ سوال آپ کو شاید اتنا لطف نہ دے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا وہاں قبر کی خط کھینچنے کا حکم ہے، سوال میرا یہی ہے نجف کی مٹی افضل ہے یا کربلا کی؟ مشکل سوال ہے نا، آپ نے لطف لیا ہوگا، مشکل سوال ہے نا بھائی جان، نجف کی مٹی افضل ہے یا کربلا کی؟ حسین فرماتے محمد مہدی تو میری نسل سے ہے، بیٹا ہے میرا، یاد رکھ میرا بابا علی کائنات و عالمین کا احد سلطان ہے، لیکن مٹی میری افضل ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں داد دوں کہ تم مجھے داد دو۔ اگر یہ بازو پر ولایت آل محمد ہے تو تم اڑ گئے، اگر یہ تمہارے اپنے ہاتھ ہے تو ضامن میں نہیں ہوں، خدا کا واسطہ بازو کو پر بنا لینا۔ محمد مہدی کہتے مولا جسارت تو نہیں ہے، جرت تو نہیں ہے، حوصلہ تو نہیں ہے، طاقت تو نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کیوں، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے مولا کون سی کربلا کی مٹی کی فضیلت زیادہ ہے؟ جو بندہ کربلا سے اٹھنے کا خواہش مند ہے جاگے۔ حسین کہتے ہیں یاد رکھ محمد مہدی، جو بندہ نجف، مکہ، مدینہ، کاظمین، مشہد، قم میں دفن ہو جائے، اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی جرت ہے؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا یہ خیرات ہے، کیا یہ قوم ہے؟ کتنا قائل ہو جناب، میں کتنے سلام کروں کہ بلا یہ بزرگ مجھے دعا دے رہے اور مجھے کیا چاہیے؟ یہ جوان میرے لیے حوصلہ بن گئے، مجھے کیا چاہیے؟ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی ضرورت ہے کہ قبر میں جا کے پوچھے من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا؟ اس دفعہ میں اور حسن بھائی اکٹھے تھے کربلا، تو اس سے پہلے میں گیا ہوں، بالکل 8-9 مہینے پہلے، رمضان 19, 20, 21 کربلا تھے، تو اس سے 8-9 مہینے پہلے میں گیا ہوں۔ سندھ کا قافلہ اور ہمارا پنجاب کا قافلہ اکٹھا ہو گیا قم، ان کے ساتھ 2 پاکستانی عالم تھے سندھ کے علماء قافلے کے ساتھ، کربلا میں مجلس ہوئی سرکار وفا کے خدا کے حرم میں، تو مجھے مومنین نے کہا جی آپ بھی پڑھیں، جس سے بڑا شرف کیا ہے، عرش پہ کھڑے ہو کر مولا کی باتیں، کیا بات ہے، جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے وہ چہرہ بھی کمال ہو گیا۔ تو مجلس پڑھی، یہی جملہ میں نے پڑھا جو ابھی آپ کو سنایا کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے
اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے نہیں جاتے. یاد رکھنا عشق آل محمد جنون ہوتا ہے, اگر جنون نہیں ہے تو ہے ہی نہیں. حضرت میسا میں تمار کا فرمان ہے آپ کے ہاتھ بلند نہ ہوں تو ہاتھ مجرے میں نہ لیدے. حضرت میسا میں تمار کہتے جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. ایمان مکمل ہی نہیں ہے. ایمان مکمل ہی نہیں ہے. حید مالک علی اونچا جاوی حیدری. اس لیے جو بندہ جنون کی حد تک ہے جاگے. چونکہ ایک بات میں کروں اٹک کی دھرتی پر, چونکہ محبت کے قدم میں نے ڈگمگاتے دیکھے ہیں, عشق کو میں نے بغیر زبان کے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا. اس لیے جو عشق کرنے والے بیٹھے ہو جاگنا. انہوں نے کہا جائے تو عجیب کافر پاکستان سے آ گیا ہے, میرے بارے میں عجیب غالی نصیری مشرک آ گیا ہے, خدا کے قانون کو پامال کر رہا ہے. ہر قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں, کربلا والی قبر میں کیوں نہیں آتے؟ اس کا پاسپورٹ ضبط کرو جب تک ثابت نہ کرے عراق کا بارڈر کراس نہ کرے. دونوں قافلے عربی بندے صاحب, 2 سندھی علماء ساتھ, تمہارے بکھر ملتان لیا کے طلباء کرام ساتھ. میں نے کہا قبلہ پاسپورٹ پاس رکھو, تم عالم ہو, میں شبیر غریب کا چھوٹا سا ذاکر ہوں. آؤ حسین مولا کی ذری میں زیارت بھی ہو جائے گی, مسئلے کا بھی حل نکلے گا. جاگنا. سارا قافلہ صاحب شبیر امام کی ذری میں داخل ہوئے. میں نے کہا جی پڑھے لکھے علماء ہو, پڑھو یہ حسین کی ذری کے دائیں شبکے کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے آج بھی ان القبر الحسین علی طرعۃ من طرع الجنہ, کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے. میں نے کہا پاسپورٹ دو مولویو, جب ہے جنت پھر حساب کیسا, پھر کتاب کیسا, پھر سزا کیسی, پھر باتیں کیسی. علی بولے, حسینی بولے, حیدری. باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ, زندگی باقی تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. یہ حسین کی مٹی ہے, مٹی کو سمجھنا, یہ حسین کی مٹی ہے جو اس میں دفن ہو جائے حساب سے. جی جی جی, جو بندہ کربلا میں دفن ہے اور پورا خطہ کربلا یہ 12 مربع میل, قیامت والے دن فرشتے سے اٹھائیں گے اور جا کے جنت میں رکھ دیں گے. کربلا کے مدفون نے میدان معاشر نہیں دیکھنا. کوئی ہے حقیقت خریدار, کوئی ہے حقیقت کا دیوانہ. کربلا کے مدفون نے, جو کربلا میں قبر ہے نا, اس نے میدان معاشر نہیں دیکھنا. اسے فرشتے اٹھا کر جنت میں رکھیں گے. پتہ نہیں کس بندے کو, کوئی بخت بندہ, سارے ہوں لیکن جو چند ہوں گے. جب فرشتے قیامت والے دن کسی خطے کو بھیجن اٹھائیں گے نا جنت میں لے جانے کے لیے, تو فرشتے پروردگار جی جب ہم جنت سے زمین پہ لائے تھے تو یہ وزنی تھا, بھاری تھا, اب اتنا ہلکا ہے, وزن اتنا نہیں. اللہ کہے گا تمہیں نہیں پتا حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جب بھی علی کے موالی نوکر حسین کے ماتمی کربلا میں آتے تھے تو کربلا کی مٹی تبرک کے طور پہ اٹھا اٹھا کے ہے او میرا اللہ میں کہاں پڑ گیا, اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. جاؤ میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں, زمین پر نگاہ دوڑاؤ. جو بندہ حلالی بیٹھا ہے, جس گھر میں ایک ذرہ بھی کربلا کا پڑا ہے اس گھر کو بھی جنت لے آؤ. کوئی ہے بیٹھا ہوا ہے ذرا, ایسے نہیں خریدا حسین نے. کربلا حادثہ نہیں ہے, واقعہ نہیں ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. قسم نظام پہ مجلس چلی گئی ہے بابا جی, بندے رو بھی رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں. یہ روحانیت اور قبولیت کی بھائی جان انتہا ہوتی ہے. مولا استدیم نے, یہ کربلا معاہدہ ہے اللہ اور حسین کا. یہ حادثہ ہوتا تو بھول جاتا, واقعہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. بڑے بڑے حادثے ختم ہو گئے, یہ آج تک کربلا کا رہنا معاہدہ ہے. 12 مربع میل 30,000 دینار مانگے تھے بنو اسد کے قبیلے نے, حسین نے 60 دیے.
اس وقت جناب اون علیہ السلام نے اپنے ماموں کے صحابیوں سے کہا تھا پریشان کیوں؟ میرے ماموں نے 60,000 دینار دے دیے، مہنگا سودا کیا ہے، 60,000 کی جنت خرید کے تمہارے نام لگا دی۔ واہ 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 تیرا عشق، واہ تیرا عشق، اور شیعہ تیرا عشق دی کیا بات ہے، وزادار تیرے حسین دے منن دی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین وہ کرم کا بادل ہے، بات سمجھنا، چاہے ہے کر دینا یا داد دے دینا، یہ آپ کی مرضی ہے بابا جان۔ حسین کرم کا وہ بادل ہے جو برستے ہوئے جگہ نہیں دیکھتا۔ میں برسنے کہاں لگا ہوں؟ حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے، حسین غیر مشروط کریم ہے۔ ہائے ہائے دیاں دے پردے ہونے میری سونی بزرگ آئے کی تھی، حسین کے کرم میں بھائی جان شرط نہیں ہے۔ حسین کے دروازے پہ جو بھی آ جائے، مجرم آ جائے تو اسے حر بنا دیتا ہے، حر گنہگار نہیں مجرم ہے۔ حسین نے اسے جرم کی سزا نہیں دی، جزا دی ہے۔ حسین وہ کرے، 2 منٹ نہیں لگنے، میں نے ممبر اپنے بھائیہ کے حوالے کر دینا ہے، مجھے حکم نہ ہو تو میں مصائب پڑھتا ہی نہ ہوں۔ جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا، جنگ نہروان، تو مالک اشتر چند جنگی قیدی لے کر نا امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ علی نے قیدیوں کو دیکھا، فرماتے مالک ان کو آرام کے لیے جگہ دو، پینے کے لیے پانی دو، کھانے کے لیے کھانا دو۔ کیا بات ہے یار، کیا عشق حسین ہے۔ صبح نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے۔ انہی قیدیوں میں کیا ماحول بن گیا، میں یہ کیوں کہوں کہ توجہ نہیں کر رہے، اتنی توجہ ہو گئی، کمال ہو گیا ہے۔ انہی قیدیوں میں بغیرت شمر بھی تھا۔ ہائیو میں دیا قربان کرا، تیری سونی ہے کتی حسین دے ماتم میں نو کروں جوان ایڈا سونا ماتم۔ صبح کی نماز پڑھ کے دونوں بھائی، دیر نہ ہو جائے میرے سردار کو، دونوں بھائی صبح کی نماز پڑھ کے قید خانے کے سامنے سے گزرے۔ اتفاق ہے گزرے اسی قید خانے کے سامنے سے جس کی سلاخیں پکڑ کر شمر کھڑا تھا۔ چوتھے قدم پر دونوں بھائی پہنچے، مجھے اٹک کی دھرتی پہ یقین ہے، پورے ملک میں جملہ پڑھا ہے یہ 2-4 بندوں نے کی ہے، تمہارے ہر چہرے پہ یقین ہے، روحانیت بتاتی ہے کہ ہے ہر بندے کی نکل لگی۔ چوتھے قدم پر دونوں شہزادے پہنچے، پیچھے سے اس بغیرت نے جو آواز دی ہے مومن کے کلیجے میں چھری لگ جاتی ہے۔ شمر دیکھ کر کہتا ہے حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ سر تھلے کر دا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، حسین اونچا کر کے بھائی نا، رومن تیرے واسے چ نہیں ہے تو تیرے واسے چ نا، دل چ درد جڑے ہے نا، پوری کائنات جڑا درد ہے وہ صرف حسین ہے، باقی درد فطرت کے ہیں۔ حسین کا جو درد ہے یہ روح کا درد ہے، اس لیے معصوم کا فرمان ہے اپنے دکھوں پہ ہے کرنا حرام ہے، صرف ہے بنی حسین کے لیے، جب بھی ہے کرنی ہے حسین کہہ کے کرنی ہے، ورنہ ہے حرام ہو جاتی ہے۔ حسین بادشاہ جاتے ہوئے شبیر کے قدم رکے، حسن سے ہاتھ چھڑایا۔ حسن فرماتے کدھر؟ جو حسین نے بات کی ہے بزرگ ہائے کر دیں گے۔ حسین کہتے حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ہاتھ بڑھیا ہی ماتم واسطے، اکھاں بڑھیا ہی حسین نے رومن واسطے، مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے۔ حسن کہتے ہیں تقرید کا ہے، بغیرت ہے، بے حیا ہے، جانتا ہوں میں اسے، ہمارے بابا کا دشمن ہے، ہمارا جنگی قیدی ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ واسطے کا سید نام آیا، گھر والا نہ روے، باہر والا نہیں رونا، سید واجب سمجھ کے اچھی ہے کریں، تیرے گھر دے دکھ پہ پڑنا۔ واسطے کا نام آیا، حسن سے ہاتھ شبیر نے چھڑا کے ایسے بلا تشبیہ دیکھ کر کہتے سچ کہہ رہے ہیں آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ واہ 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 واہ، پتر دی زندگیاں ہونے بھائی جان، کیا قبولیت اور روحانیت دس بھائی جان انتہا ہو گئی ہے۔ مصاحب دی ایک مکمل کتاب سردار وسیم عباس خان بیٹھن، لیکن میں ایک جملہ تبرکن بھائی جان دے حکم دی تعمیل۔ چلتے چلتے حسین قید خانے کے قریب ہے، میں حسین ہوں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ شمر کہتا ہے میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے، فرمایا تو نے سنا نہیں، میں ہوں، کام بتا۔ کہتے بابا سے سفارش کر میری قیدیں آزاد کرا، سانس لینا۔ حسین کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں حسین بادشاہ۔ علماء لکھتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ حسن کا ہاتھ پکڑ کر کوفہ کی دھرتی پہ اکبر کا بابا تیز قدموں سے چلا۔ چلتے چلتے حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوا،
आते हुए हुसैन के चेहरे की तहरीर को अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ा। अली फरमाते मालिक मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब है, मालिक मस्जिद जल्दी खाली करा। जुमले पर कलेजा हथेली पे आ जाते, अल्लाह जाने शिया मेरे सामने सारे बैठे हों। जिंदगी में बाबा के सामने पहली मर्तबा हुसैन ने शिम्र के पीछे हाथ बांधे। हाथ बंधे हुए हुसैन के अली ने देखे, अली मिंबर से जमीन पे तशरीफ लाए, हुसैन को सीने से लगा कर कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, हुसैन बन के बात कर, जुमले पे आप है करेंगे बाकी कोई शायद ना करे। हुसैन कहते बाबा मिन्नत करने आया हूं, शिम्र की कहते आजाद कर। वाह 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 वाह, या नौकर हाय 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 हाय, छुरी मार दी आपने कलेजे में। भाई जान की बात सुनिए, वो कहते हैं कैदियों में एक और कातिल भी था जिसने मोहम्मद की शबी को जमीन पे लाया, जिसके बाद हुसैन के चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई। करबला में एक दाढ़ी है, एक सर है जो वक्त से पहले सफेद हो गया है। दाढ़ी हुसैन की है, जब अकबर की लाश पे आया ना, आसमान को देख कर कहते परवरदिगार बेटा समझ के नहीं, तेरे मोहम्मद की शबी समझ के अकबर की दाढ़ी पे बोसा दे लूं। आवाज़ कुदरती हुसैन, बेटों के मुंह चूमते हुए भी बाप पूछते हैं। उलमा ने लिखा है अल्लामा दरबंदी, वो कहते हैं अगर हुसैन ने जब अकबर की रुखसार पे लब रखे तो दाढ़ी स्याह थी, जब सर उठाया तो दाढ़ी सफेद हो। और एक सर है जो आज तक नहीं पढ़ा गया मकातिल की कुतुब से, जो बंदे का हाथ आजाद है, जवान जो बैठा है, तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता है ऊंची करना। सर है जो करबला की धरती पे सफेद हुआ है, वो सर है अली की बड़ी बेटी मलका शाम आलिया बीबी का। कब सफेद हुआ? जब अब्बास का ऐलान हुआ ना, घोड़े से उतर गया है, ज़ैनब का सारा सर सफेद हो गया। ज़ैनब कहती है बनु हाशिम की औरतें मैं तुम्हारे बुरके की अल्लाह मान, मैं नौकर हूं, जितनी दफा आंखों में पड़ा मैं बाबा बाबा आजाद कर, खत्म। फरमाते मालिक उतर जाओ, मैं घर कहता हूं। जब ऐलान हुआ ना, अब्बास जीन से उतर गया, ज़ैनब का एक लम्हे में सारा सर सफेद। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जुमला किताब में ना हो, मेरी जबान पे गाजी फालिज गिराए, तेरा हाथ सीने तक ना जाए, हाथ दे गुनाह दी माफी मंगी। उलमा लिखते हैं कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो कब्र में चैन से नहीं बैठी। पहली हस्ती है हुसैन के जख्मी पहलू वाली माँ, दूसरी हस्ती है तेरे कटे हुए बाजों का मुर्शिद अब्बास। अब्बास आज तक कब्र में सोया नहीं, यूं चुप करके बैठा हो, हुसैन की कब्र की तरफ देख कर कहते कभी तो इजाजत देगा ना, कभी तो इजाजत देगा, मैं बेगैरत मुसलमान हूं। सलामत रहो, सलामत रहो। जड़ हाथ मातम मसरूफ हो गए, हाथ नु खैरात जो लब गई है। भजन खत्म है मेरी पढ़ाई। हुसैन अली फरमाते मालिक उस्ताद अकेला हुसैन नहीं, सारे कैदी आजाद कर, माफी दे दे, गल्ला उखियन, सांस ले लो। अगले जुमले पर है नहीं होगी तो पर्दे वाली को दुख होगा, सांस ले लो। हुसैन जी बाबा कैद खाने के दरवाजे पर रुक जा मेरे बेटा। जब जी बेहया जाने लगे ना, इसे अपनी ये बात याद जरूर कराना। समझ गए हैं जो बंदे है कर दिए। कैद खाने के दरवाजे पे रुक गए हुसैन, कैदी जाते रहे, शब्बीर का सलाम करते रहे, कैदी चलते रहे, हुसैन का सलाम करते रहे। आखिर में ये बेगैरत शिमर गुजरा, हुसैन ने जाते हुए शिमर का हाथ पकड़ा। शिमर कहते मैं आजाद नहीं, फरमाया घबरा नहीं, तेरी वजह से सारे आजाद हैं। रोका क्यों नहीं? चेहरे की कमीशन तो तब्दील कर, रोका क्यों है? तीन बातें हुसैन ने शिमर से की हैं, पता नहीं कलेजे में दर्द है या नहीं है। पहली बात पर आसमान जमीन हिल गए, दूसरी बात पर अली कूफा की मस्जिद छोड़ के हुसैन के पास है, तीसरी बात पर अल्लाह के अर्श से लेकर जनाब आलिया के मुसल्ले तक हर चीज कांपने लग गई। हुसैन कहने क्या लगा, कहे भी शिमर से रहे। हुसैन देकर कहते शिमर पैदल है सवारी दूं, जिन्ना है नहीं की थी दर्द ही नहीं मिला ना, जो पर्दे वाली खैरात दे दी थी हाथ सीने पे जाना क्यों ना। मुझे हुसैन के कटे हुए सर की कसम है, मुझे शब्बीर के जख्मी रुखसारों की कसम है, अली से जब आप गुस्से से कूफा छूट गई है, हाथ बनाई मातम के लिए, वरना अल्लाह जाने कौन से हाथ से काम बंदे लेते हैं। मैं शिया हूं, मैं मातम कर लूं, तू कर न कर, तेरी मर्जी है। हुसैन कहते शिमर पैदल है सवारी दूं, नहीं हुसैन बादशाह, जाते जाह नहीं दिरहम दिनार दूं, नहीं हुसैन बादशाह, तू मातम कर न कर। ज़ैनब दरवाजे तक पहुंची, हुसैन शिमर से कहते हैं प्यासा है पानी पिलाऊं,
شمر کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ مجھے جانے کی اجازت دے. حسین کہتے ہیں ایک لمحہ رک میں تطہیر کی حویلی سے ہو کے آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جو سکینہ کا غریب پاپا آیا, حسین کے ہاتھوں پہ بلا تسبیح چھوٹا سا رومال ہے. فرماتے میری طرف سے تحفہ رکھ. شمر کہتے اس میں ہے کیا؟ فرماتے کھول کے دیکھ. مجھے جھوٹے پر لعنت ہے. کھول کے جو شمر نے دیکھا, دو چھوٹے چھوٹے کانوں کے در محفوظ ہے. شمر کہتے ہیں یہ در مجھے کیوں دیتا ہے؟ حسین کہتے ہیں میں نے سنا ہے تیری 4 سال کی بیٹی ہے, اسے کہنا حسین بادشاہ نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, ماتم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرنا. حسین کہتے ہیں شمر یاد رکھ, دشمنی بیٹوں سے ہوتی ہے, بیٹیوں سے نہیں ہو. میں نے تیری 4 سال کی بیٹی کا خیال رکھا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.